اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل ما ينفقون، مثال اس مال کی جو یہ کافر خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی سی ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور یہ ہوا یلغار کرے، لگ جائے ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس کھیتی کو تباہ کر دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کہ کافروں کے، اللہ کے سامنے کافروں کے مال، ان کے اولاد کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی میں جو مختلف نیکیاں کرتے ہیں، کسی کی خیرخواہی کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کو ضرورت کے وقت کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ جو رفاہی کام دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں، یا جو بھی نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی آخرت میں کسی کام ان کی نہیں آئی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے اللہ رب العزت نے، کہ جیسے ایک کھیتی ہے اور کھیتی کو عموماً ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہوا اس کھیتی پر چلی ہے، لیکن وہ ایسی ہوا ہے کہ جس میں سخت سردی ہے۔ جب وہ کھیتی کو لگ جائے تو کھیتی اس سے برباد ہو جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایک کھیتی کی سی ہے، اور اس میں جو انسان نیکیاں کرتا ہے وہ اس کی فصل کی سی ہے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ جو کفر کی آمیزش ہے، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور یہ کفر کی آمیزش آ کر ان نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ تو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ کافر لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی سی ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور ان لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اپنے آپ پر ظلم کیا سے مراد کفر کیا، نافرمانی کی۔ یہ کفر اور نافرمانی کرنا، گناہوں کی زندگی گزارنا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، جو مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یا قرآن کی آیت بھی ہے وَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان جو کفر کرتا ہے، یہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ دشمنی ہے، کہ اس گناہ اور اس کفر کی سزا اس کی اسی ذات نے وہ برداشت کرنی ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو انہوں نے بھی، جنہوں نے ظلم کیا، ان کی کھیتی کو لگ گئی ہے ہوا، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ تو آخرت میں یہ بھی اس کفر کی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے کسی ظلم یا کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو انہیں راستہ دکھا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دی۔
الم نجعل لہ عینین، کیا دو آنکھیں نہیں دی ہیں ہم نے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے ان کو دونوں راستے نہیں دکھائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اللہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے کہے کہ نہیں تم اس راستے پر نہیں چل سکتے، نہیں۔ یا اگر کوئی کفر کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور اللہ راستے سے پکڑے کہ نہیں تم کفر کے راستے پر نہیں چل سکتے، گناہ کے راستے پر نہیں، یہ اختیار انسان کو ہے۔ اپنے اختیار سے وہ یا تو گناہ کا راستہ چنتا ہے یا ہدایت کا راستہ چنتا ہے۔ اگر وہ گناہ کا راستہ خود اپنے اختیار سے چنتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا، اختیار کہیں نہیں چھینا اللہ نے۔ تو جب وہ خود اپنے اختیار سے گناہ یا کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اس نے جہنم اور اللہ کے غضب کے راستے کو خود چن لیا ہے، اس میں اللہ نے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کفر اور فسق کر کے۔ اگلی آیت سے پھر ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی سے قلبی تعلق نہ بناؤ۔ اپنے علاوہ سے مراد یعنی غیر مسلموں سے، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے یعنی غیر مسلموں سے قلبی تعلق نہ بناؤ۔ بطانۃ قلبی تعلق کو کہتے ہیں، دلی تعلق، قلبی تعلق، اور رازدارانہ تعلق، بلکہ یہ زیادہ بہتر اس کا مفہوم ہے، رازدارانہ تعلق، کیونکہ بطانہ یا بطن سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی غیر ظاہر چیز کو، باطنی چیز کو بطانہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ظہارہ ہے، جو ظاہر والی چیز ہو، ظاہر والا معاملہ ہو، اوپر والا ہو۔ تو رازدارانہ تعلق غیر مسلموں سے نہ بناؤ۔ اور بھی کئی آیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اللہ نے حدود بیان کی ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ ایک معالات ہے، ایک معاسات ہے، ایک مدارات ہے، ایک معاملات۔ معاسات، مدارات، معاملات یہ جائز ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور خلفائے راشدین نے بھی کیا، اور یہ جائز۔ معالات ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، قلبی تعلق بنانا جائز نہیں۔ اور یہ کوئی بھی انسان جو یہ سمجھ رکھتا ہو کہ بھئی واحد نجات کا ذریعہ اور واحد درست راستہ قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، باوجود یہ کہ اللہ اس کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ کا باغی، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کائنات کو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کی یہ جان اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی اس کے پاس امانت ہے، اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، جو مال ہے وہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، جو طاقت اور قدرت اس کو دی ہے، اس کے پاس ہے، وہ اللہ نے دی ہے، اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور اللہ کی بغاوت میں استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک انسان جب یہ بات ذہن میں ہوگی اس کے، تو کبھی بھی قلبی تعلق ایسے شخص سے نہیں قائم کیا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بھی مشکل ہے، بلکہ عموماً ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ بھئی ہاں فرق گویا کہ ایک مٹ چکا ہے، ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ رواداری اگرچہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے جمعے میں بھی بات کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی بات کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ثبوت دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے معاہد اور ذمی اس کے مال کو ناجائز قبضہ کرے گا، اس پر ظلم کرے گا اور بغیر اس کی خوشی کے اس کے مال کو استعمال کرے گا اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا، تو قیامت میں اس غیر مسلم کے حمایت میں کھڑا ہوں گا اس مسلمان کے خلاف۔ اور خود عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ثبوت دیا،
خلفائے راشدین نے بھی اس کو دی. یہ تمام رواداری کے احکامات موجود ہیں اور اس کی ہمیں ترغیب بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کریں، لیکن اس رواداری کی ایک حد ہے. رازدارانہ تعلق کسی بھی پھر قوم کے لیے، چونکہ ان کے دلوں کے اندر یہی ہے، جیسے آیات میں پوری تفصیل ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دل میں ان کے لیے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے وہ ہے غیظ و غضب ہے، غصہ ہے، دشمنی ہے. اور خاص کر ان آیات کے پس منظر بھی یہی ہے کہ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے دو قبائل تھے وہ دونوں مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام سے پہلے یہود، مدینہ کے یہود کے ساتھ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات تھے. جب یہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تو یہود کے ساتھ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ، اور خصوصاً یہود کے ساتھ، کیونکہ پروپیگنڈے انہوں نے ہی کیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ اسی طرح کے دوستانہ تعلقات انہوں نے رکھے ہوئے تھے. یہ تو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس تعلق کو نبھا رہے تھے، لیکن یہود یہ کر رہے تھے کہ اس ظاہراً دل میں ان کا بغض تھا، اور بغض اس لیے تھا کہ انہوں نے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد چنا، اپنا نبی منتخب کیا، اس کے دین کو کیسے قبول کیا. ظاہراً وہ بھی تعلق نبھاتے رہے، لیکن اندرونی خانہ وہ یہی کرتے رہے کہ اس تعلق کو غلط استعمال کرتے رہے، مسلمانوں کے راز معلوم کر کے دشمنوں کو دیتے رہے، یا خود اس کے مطابق پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے. تو اللہ نے پھر بتا دیا اوس اور خزرج کو کہ ان کے ساتھ رازدارانہ تعلق نہ ہو. جس طرح وہ اوپر سے تعلق رکھتے ہیں، مدارات کرتے ہیں، مواسات کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی تعلق، لیکن رازدارانہ تعلق نہ ہو کہ اپنا اندرونی راز انہیں دے دو. اور یہ دنیا کا ایک عام اصول ہے، آج تک یہی اصول ہے کہ کئی ریاستیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں ان کے نظریات کے مخالف شخص کو اہم حکومتی عہدے کوئی نہیں دیتا. جیسے رشیا میں یا چائنا میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کمیونزم کے خلاف اگر کوئی ہے تو اس کو کوئی حکومتی عہدہ نہیں ملتا. جو کمیونسٹ ہے وہی ریاستی امور میں عمل دخل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی ریاستوں میں آپ دیکھ لیں، اگر بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں فلاں دیکھیں غیر مسلم ریاست ہے، وہاں ایک مسلمان اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، جیسے لندن کا میئر صادق خان مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ملک ہے وہاں کا جو ایک مسلمان پرائم منسٹر ابھی بنا ہے پچھلے دنوں، تو ان کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ برائے نام ہی مسلمان. بھائی جو پرائم منسٹر بنا ہوا ہے وہ ہم جنس پرستی کا حامی ہے. اب آپ تصور کر لیں کہ ہم جنس پرستی قرآن کی روح سے صراحتاً حرام ہے، وہ اس کا حامی ہے، ہم جنس پرستی کا وہ حامی ہے. تو دیگر جتنے بھی یہ مسلمان جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے پرکھتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ دین حق صرف یہی ہے، باقی ادیان باطلہ ہیں، اس کو کوئی آگے ہی نہیں، ان پر بمباریاں کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، دہشت گرد قرار دیتے ہیں. تو یہ سب پوری دنیا کے سامنے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کے کلچر اور ان کے نظریات ہم پر اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ ہمیں صرف وہی آئینے میں صاف دکھتے ہیں اور باقی جو ہے نا کوئی بھی صاف نہیں دکھتا. تو یہ رازدارانہ تعلق سے منع کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سفارش کی کہ فلاں غیر مسلم لڑکا بڑا اچھا کاتب ہے، آپ اس کو اپنا منشی رکھ لیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ. منشی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسلامی سلطنت کے راز اس کے پاس ہوں گے. یہاں یہ فرمان جاری ہوا، یہ فرمان جاری ہوا، یہ فیصلہ ہوا فلاں کے، پوری اسلامی ریاست کے راز اس کے پاس ہوں گے. اس سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور تاریخ کو اگر کھنگالا جائے کہ جہاں جہاں اسلامی ریاستوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے جن کو رازدار بنایا گیا اسلامی ریاست کا. تو یہ ایک فطری اصول ہے، قرآن کا بھی یہی اصول ہے، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر انسانی فطرت کو کون سمجھ سکتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے. تو انہوں نے جب منع کر دیا ہے کہ اپنے ریاستی امور، اپنے
جو مسلمانوں کے باہمی رازدارانہ امور ہیں وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دینے ہیں، تو اسی پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔